بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلخیص کا متن ہے اور اس کی شرح مختصر المعانی ہے، اور تلخیص شروع ہوتی ہے الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم. تمام تعریفیں مختص للہ ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود حادث نہیں واجب ہے، اور وہ ذات اپنی نعمتوں کی وجہ سے تمام تعریفوں کی استحقاق رکھتی ہے، یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے آپ کو حمد کی اور شکر کی تعریف بات بیان کر کے ان کے درمیان نسبت کو بھی بیان کیا، اور نسبت دو اعتبار سے آئی اور دونوں اعتبار سے عموم خصوص مطلق رہی. خواہ مورد اور تعلق کو دیکھیں تو بھی بات ایک ہی بنے گی، خواہ تعلق اور مورد کا الگ الگ اعتبار کریں تو بھی نسبت عموم خصوص مطلق ہی رہے گی. اس کے بعد علی ما انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. علی ما انعم، اس کے انعام پر، اس کے انعام کرنے پر. یہ لفظ علی ما انعم تلخیص کا ہے، اور شارح کہتے ہیں اس کا معنی ہے ما مصدریہ ہے، اور اس ما مصدریہ کا کام ہے کہ اپنے ما بعد فعل کو مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے. تو لہذا علی ما انعم کا معنی ہے علی انعامہ. انعام کا مصدر انعام، تو ما ہٹ گیا اور انعام آ گیا اس کے انعام پر. سوال یہ پیدا ہوا کہ مصنف نے منعم بھی کی طرف یعنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ محض علی ما انعم کہہ کر بات کو ختم کر دیا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ولم یتعرض للمنعم بھی. للمنعم بھی، منعم وہ چیزیں جو نعمتوں کے طور پر پیش کی گئی ہوں، اور منعم وہ ذات جو نعمتوں کو پیش کرنے والا اور دینے والا ہے. ولم یتعرض للمنعم بھی، مصنف نے ماتن نے ابو عبداللہ ابو محمد بن عبد الرحمن، انہوں نے نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، محض انعام کہا. علامہ سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے. ایہامن لقصور العبارت عن الاحاطہ بھی، منعم بھی کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ وہم تھا کہ عبارت ان نعمتوں کے احاطہ کرنے سے قاصر ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، تم اس کو شمار یہی نہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. تم اگر نعمتیں شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس وہم کی وجہ سے انہوں نے الگ الگ نعمتیں ایک ایک کر کے شمار نہیں کی. دوسری وجہ وَلِيَلَّا يَتَوَّهَّمَ اخْتِصَاصُهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ. دوسری بات یہ کہ اگر کچھ نعمتیں ذکر کر دیتے اور کچھ رہ جاتی تو وہم پیدا ہوتا کہ یہ نعمتوں پر حمد مخصوص ہے اور دوسری پر حمد مخصوص نہیں ہے. اس وہم سے بچنے کے لیے انہوں نے نعمتوں کے تذکرے نہیں کیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نعمت ہر نعمت پر ضروری ہے. اب اس کے بعد متن میں آیا وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ. عبارت پیچھے سے لگے گی، متن سے متن جڑے گا، عطف ہوگا. عطف ہوا کس کے اوپر؟ عَلَى مَا أَنْعَمَ وَعَلَى مَا عَلَّمَ. وَعَلَى مَا، اور
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے انعام پر اور اس کے تعلیم پر، من البیانی بیان کی تعلیم پر کہ اس نے بیان سکھلایا. تمام تعریفیں اللہ کی اس بات پر بھی کہ اس نے بیان سکھلایا. بیان معلوم نعلم، ایسا بیان سکھلایا کہ معلوم نعلم، جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم جانتے ہی نہیں تھے، وہ بیان ہمیں سکھلایا. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں بیان سکھلانے پر، ورنہ ہم سے یہ فصیح اور بلیغ باتیں کہاں ہو سکتی تھی؟ ہم جملوں کو بہتر ادا کیسے کر سکتے تھے؟ یہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں گویائی سکھلائی، بیان سکھلایا، فصیح گفتگو سکھلائی، اور وہ بات سکھلائی کہ ہم اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں. جیسے اس وقت میں کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کریں گے جو آپ کی ضمیر میں ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے. تو ماتین نے اس کو بیان کیا، علامہ کو بھی، علامہ من البیان ما لم نعلم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آئیے علامہ سعد الدین تفتازانی کی بھی بات سنیے. کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگ بہت ذہین بچے ہو، ضرور سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. انعام جب کہہ دیا تو انعام کے اندر، نعمتوں کے اندر تو تعلیم بھی داخل ہے، بیان بھی داخل ہے، بیان کی تعلیم بھی داخل ہے. علامہ انعامہ، اس کے انعامات پر، انعامات میں تو بیان کی تعلیم بھی کیا ہے؟ وہ بھی نعمت ہے، وہ بھی شامل ہے. اس کو علیحدہ سے کیوں ذکر کیا؟ علیحدہ سے کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو بتائیں، دراصل پہلی بات ہم بتا دیں کہ یہ علامہ، یہ یقیناً انعام سے خاص کیا گیا ہے. یعنی یہ کہہ سکتا ہوں ترکیب کے اعتبار سے علامہ انعامہ پر عطف تو ہے، لیکن یہ عطف خاص کا کس کے اوپر ہے؟ عام پر. انعام تو عام ہے، اور اس میں سے ایک نکال لو، علم نکال لو، یہ تعلیم نکال لو، یہ خاص ہو گیا، اسی میں شامل ہے. تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے. کیا کیوں؟ رعایتاً لبراءۃ الاستحلال، براءت استحلال کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا ہے. براءت استحلال کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے عطف خاص کا کس میں کر دیا؟ عام پر. یہ کیا لفظ آ گیا جی؟ یہ لفظ یہ ہے، اصل میں استحلال، استحلا یستحل، استحلال باب استفعال سے ہے. کس سے؟ استفعال سے. تو اس کا معنی آتا ہے نو مولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کی پہلی آواز جو رونے کی آتی ہے اس کو کہتے ہیں استحلال. اسے کیا کہتے ہیں؟ استحلال. وہ اول آواز اس کو استحلال کہا جاتا ہے. یہ لغوی معنی ہے. استحل الصبی، بچے نے بھائی پہلی آواز نکال لی، پہلی آواز بچے کی آ گئی، یہ بولتے ہیں اس طرح سے. یہاں پر استحلال کا کیا معنی کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو لغوی بات بتائی. کہتے ہیں یہاں براءت الاستحلال کا اصطلاحی معنی یہ ہے. اب انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے زندگی اور حالات سازگار رکھے تو یہ اصطلاح آگے ہم پڑھیں گے. براءت استحلال کا معنی یہ آتا ہے مقدمے کے اندر ایسی بات بیان کرنا جس کا تعلق مقاصد سے ہو. مقدمے کے اندر ایسی بات کی طرف اشارہ کرنا جس کا تعلق مقاصد سے ہو. کس سے ہو؟ مقاصد سے ہو. چونکہ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ، کیا بولا انہوں نے؟ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ. تو مقدمہ چلتا ہے، ابھی مقصد تو شروع نہیں ہوا. انہوں نے بیان کی تعلیم کا ذکر کر دیا، اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ فنون کے اعتبار سے
مختصر المعانی میں 3 فن ہے. علم معانی، نمبر 2 علم وہ تو امتحان کے لحاظ سے، نمبر 2 علم بیان، نمبر 3 علم بدیع. 3 فن ہے جو ہم اس میں پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ آپ کی تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی پیاس بجھے، لیکن یہ مشکل کام ہے. آپ جیسے طالب علموں کی پیاس نہیں بجھتی، ہر وقت علم کے پیاسے ہی نظر آتے ہیں. تو اس میں 3 فن ہم پڑھتے ہیں، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. یہ 3 فن ہمارے مقاصد ہیں. تو دیکھیے انہوں نے وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ کہہ کر اپنے مقدمے میں اشارہ کر دیا ہے اس بات کی طرف کہ مقاصد میں بیان کا تذکرہ آنے والا ہے اور یہ بہت بڑا علم ہے. تو اس کو کہتے ہیں براءت استحلال سے کام لینا. کیا بولنا؟ ہاں، یعنی مقدمے کے اندر مقاصد کی طرف اشارہ ہونا، اس کو کہتے ہیں براءت استحلال. کیا بولتے ہیں؟ اور ویسے لغوی معنی دیکھیں گے تو بچے کی، نومولود بچے کی پہلی آواز، اول آواز کو کہتے ہیں. تو گویا یہ اولاً مقدمے میں بیان کو ذکر کرنا، یہ ماں باپ کی طرف کیا ہے؟ مقاصد کی طرف اشارہ ہے کہ میری کتاب میں ایک فن آئے گا جس کا نام ہے علم بیان. یہ ہے براءت استحلال. کیا لگا بچوں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ شاباش. وعلم، یہ جو آپ نے علامہ دیکھا، علامہ سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں یہ عطف انعام پر ہے اور خاص ایک انعام ہے. تو گویا کہ یہ خاص کا عطف عام پر ہے اور اس میں رعایت ہے لبراءت الاستحلال. اس کی براءت استحلال کی. ایک تو یہ بات ہو گئی. وَتَقِيَتْ عَلَى فَضِيلَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ کہ اتنی ساری نعمتوں میں ایک بیان کو علیحدہ کر دینا، اتنی ساری نعمتوں میں بیان کی نعمت کو الگ کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بیان کی نعمت وہ افضل ترین نعمت ہے دیگر نعمتوں سے. بہترین گویائی، بہترین فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے دیگر نعمتوں کے اعتبار سے. تو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بیان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. 2 باتیں آ گئی. براءت استحلال سے کام لیا اور توجہ دلائی ہے کہ بیان کی نعمت معمولی نعمت نہیں، اس لیے اس کو علیحدہ کر کے کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. ورنہ حاجت نہیں تھی کہ علم من البیان کہتے. چلے گا؟ وعلم من عطف الخاص على العام رعایتا لبراءت الاستحلال. نمبر 2 وتنبیہا اور توجہ دلانے کے لیے علی فضیلت نعمت البیانی، کس کی؟ نعمت، بیان کی نعمت کی فضیلت پر، بیان کی نعمت کی خوبی پر، بیان کی نعمت کی اہمیت پر. چلیے جی آگے چلتے ہیں. یہ عبارت حل ہوئی. وعلم من البیان ما لم نعلم. کہنے لگے یہ بیان کا لفظ ترکیب میں کیا بن رہا ہے یہ بتائیے. من البیان یہ ترکیب میں کیا ہے؟ اصل میں عبارت تھوڑی سی صاحب تلخیص نے آگے پیچھے کر دی. آگے پیچھے کی، توجہ سنیے گا. عبارت کو صاحب تلخیص نے کیا کیا ہے؟ آگے پیچھے. اصل عبارت صحیح کیا عبارت ہونی چاہیے؟ صحیح عبارت ہونی چاہیے وَعَلَّمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ. وَعَلَّمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ، سکھلایا وہ جو ہم نہیں جانتے تھے. بھئی کیا آگے پھر آتا؟ من البیان، من بیانیہ ہوتا اور بیان، یہ بیان ہوتا کس کا؟ معلم نعلم کا. تو من البیان بعد میں آنا چاہیے تھا، معلم نعلم پہلے آنا چاہیے تھا، کیونکہ بیان یہ معلم نعلم کا بیان ہے. البیان کس کا بیان ہے؟ معلم نعلم کا بیان ہے. تو بیان ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے. اور مبین منہ کیا چیز؟
جس کا بیان لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مبین منہ. تو مبین پہلے ہوتا ہے اور بیان بعد میں ہوتا ہے, یا الٹا ہو گیا, بیان پہلے آ گیا اور مبین منہ بعد میں. تو یہ عبارت کیا غلط ہے, کیا ہم صحیح کر دیں اپنی کتابوں میں؟ نہ علامہ سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں عبارت بڑی کمال کی عبارت ہے یہ, اگرچہ آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن نکتے سے خالی نہیں ہے. کس سے؟ نکتے سے مراد فائدے سے خالی نہیں ہے, فائدہ ہے. یہ کیا فائدہ ہے؟ اصل میں یہ کتاب فصیح اور بلیغ کتاب ہے, مصنف نے فصاحت اور بلاغت سے کام لیا ہے, بہترین الفاظ کا چناؤ کیا ہے. انہوں نے من البیان کو پہلے ذکر کر دیا, معلم نعلم کو بعد میں ذکر کیا, سجا کی رعایت کا خیال رکھتے ہوئے, سجا کی رعایت کا خیال رکھتے ہوئے. سجا کیا ہے؟ یہ بھی ایک اصطلاح ہے, جیسے براءت الاستحلال ایک اصطلاح ہے, سجا بھی. سجا یہ ہے کہ دو کلمات کے آخری حرف میں قافیہ بندی کا خیال رکھنا. دو کلمات کے آخری حرف میں قافیہ بندی, یعنی جیسا پہلے کلمے کے اندر آخری حرف آیا ہے دوسرے کلمے کے اندر بھی ویسا ہی آخری کلمہ رکھنا, اس کو کہتے ہیں سجا بندی, قافیہ بندی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سجا بندی اور قافیہ بندی. تو یہ اصل میں یہاں پر سجا ہے. وہ کیسے ہے بھئی؟ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو میچنگ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ میچنگ ہو رہی ہے. کون سے ایسے الفاظ میں سجا بندی ہو رہی ہے؟ دیکھیے وہ ایسے ہو رہی ہے, علامہ انعامہ, میم آیا, وعلم ما لم نعلم. کیا آیا؟ اگر یوں عبارت ہوتی وعلم ما لم نعلم من البیان, کیا تھا؟ نون, اور انعام کے اندر کیا آیا تھا؟ میم. تو یہ سجا بندی, قافیہ بندی, بھائی یہ بیوٹی ہے, بیوٹی. کیا یہ؟ الفاظ کی بیوٹی, الفاظ کو دلہن بنانا. کیا بنانا؟ الفاظ کو خوبصورت بنانے کے لیے, عبارات کو, جملوں کو میچ کرنے کے لیے ایسی ترکیب اختیار کر لی جاتی ہے تاکہ جب آپ پڑھیں تو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَعَلَامَ أَنْعَمَ وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ. میم آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے انہوں نے قدم رعایتاً للسجع. کوئی سوال کرے گا کیوں کیا ایسا؟ مبین کو بعد میں, بیان کو پہلے. آپ کہیں گے سجا بندی, قافیہ بندی کی رعایت کی وجہ سے. حضرت بیان تو بہت بڑا یقیناً علم ہوگا, لیکن ہمیں صرف بیان کا معنی بتا دیں آپ. بیان کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں والبیان والمنطق الفصیح. بیان وہ فصیح گفتگو کرنے کو کہتے ہیں. بیان کسے کہتے ہیں؟ فصیح بول بولنا, فصیح بول بولنا. المنطق الفصیح. کیوں؟ المعرب عما فی الضمیر, ایسی فصیح گفتگو جو اظہار ما فی الضمیر کرنے والی ہو. معرب کے معنی اظہار کرنا. اعرب یعرب اعراب, مقامات پڑھنے والے مجھ سے ماشاءاللہ کامل ہوں گے. وہ اعرب یعرب اعراب کے معنی ظاہر کرنا. چونکہ معرب کو معرب کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ کیا کر دیتا ہے؟ اعراب کو اپنے اوپر ظاہر کرتا ہے, اسی لیے معرب بھی کہتے ہیں اس کو. تو معرب ظاہر کرنے والی گفتگو, ضمیر کو. ایک ضمیر ہے آپ کے اندر, آپ دیکھیے گا جب گھر جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے اندر ایک کیا ہے؟ ضمیر ہے جو بالکل مر چکا ہے اور اب میری موت رہ گئی ہے. یہ بچہ آخری والے سے پہلے والا یہ بتائے گا کہ ضمیر میں نے چیک کیا ہے, مر چکا ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ زندہ کروں اسے ہماری امتحان تک. یہ کیونکہ لاسٹ چانس ہے, اس کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا. تو ضمیر کو زندہ کر لے, یہ زندہ ہو سکتا ہے, ابھی تک موقع ہے. تو بیان کا معنی کیا بتایا؟ والمنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر. والمنطق الفصیح, وہ فصیح گفتگو
وہ فصیح بول بولنا، المورب جو ظاہر کرنے والی ہو، اما ان چیزوں کو، پھر ضمیری جو ضمیر کو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بیان کی بھی معنی سمجھ میں آ گیا. چلیے اب جلدی سے درود پڑھ لیں تاکہ برکات حاصل ہو. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمت وفصل الخطاب. اللہ صلاۃ و سلام نازل ہو علی سیدنا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خیر من جو بہتر ہے، من ان تمام لوگوں سے، خیر من ان تمام لوگوں سے، نطق بالصواب جنہوں نے درست بات بولی تھی، جنہوں نے صحیح بات صحیح بولے تھے، جنہوں نے صحیح بات کی تھی، ان سب میں وہ بھی بہترین ہے، اچھے ہیں، لیکن ان سب میں بہترین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ افضل من اور زیادہ فضیلت والے، افضل ترین ہے، من ان لوگوں سے، اوتی الحکمت جن کو حکمت عطا کی گئی، وفصل الخطابی وفصل الخطابی اور جن کو فصل خطاب عطا کیا گیا. یہ تو درست آسان سی بات ہو گئی، پڑھ لیا آپ نے، لیکن حکمت کا کیا معنی ہے کہ جن کو حکمت دی گئی. من نطق بالصواب وہ لوگ جنہوں نے درست بات بولی. لازم بات ہے، درست بات بولنے والے کون لوگ ہیں؟ درست بات بولنے والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء. کون ہے؟ انبیاء. تو ان انبیاء میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ وہ افضل من اوتی الحکمت اور زیادہ فضیلت والے ان میں جن کو حکمت دی گئی. حکمت کا کیا معنی؟ ہی علم الشرائع کل کلام وافق الحق. حکمت سے مراد علم شرائع ہے، اور یا پھر ہر وہ کلام ہے حکمت سے جو حق کے اور سچ کے کیا ہو، مطابق ہو. اب پتہ کہ کن لوگوں کو علم شرائع دیا گیا؟ انبیاء کو. کن کا کلام حق کے زیادہ مطابق ہوتا ہے؟ انبیاء کا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام انبیاء میں کیا ہے؟ افضل ترین ہے. کہتے ہیں توری کا فاعل الایتاء، یہاں پر ایتا اوتیا لایا گیا صیغہ، آتا یوتی نہیں لایا گیا صیغہ، معروف کا نہیں مجہول کا لایا گیا، ایتا کے فاعل کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ لأن هذا الفعل لا يصلح الا لله، کیونکہ یہ فعل صلاحیت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے. تو لہذا اس صیغے کو کیا استعمال کر لیا گیا؟ مجہول استعمال کیا گیا. وفصل الخطاب، یہ فصل خطاب کی کیا مراد ہے کہ جن کو فصل خطاب دیا گیا. کہتے ہیں کہ فصل اور خطاب اصل میں پہلے اس ترکیب پر غور کر لیں. یہ ترکیب اصل میں مضاف مضاف الیہ کی تو ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ سے پہلے یہ ترکیب در اصل موصوف صفت کی ہے. کس کی ہے؟ موصوف. صفت کو مضاف کر دیا گیا ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. اصل بات بنتی ہے الخطاب مفصول اور یا الخطاب الفاصل. اب یہ تو کہ آپ نے دو معنی کیسے لے لیے مفصول؟ کہتے ہیں فصل مصدر ہے، اور مصدر کو اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اگر فصل الخطاب کی ترکیب کو واپس اپنی حالت پر لے آئے تو فصل کو مفصول کے معنی میں بھی لے لے تو ترکیب بنے گی الخطاب المفصول. اس سے کیا مراد ہوگا؟ کہتے ہیں الخطاب المفصول سے
الذی، خطاب موصول سے وہ واضح بیان، الذی یتبینہ من یخاطب بہ، کہ جس سے خطاب کیا جائے وہ خطاب جس سے ہو وہ اس بیان کو واضح پائے، ولا یلتبس علیہ، اور وہ بیان اس پر خلط ملط اور ملتبس نہ ہو۔ یا پھر فصل خطاب سے آپ فصل کو بمانے اس میں فاعل لے کر ترکیب کو واپس موصوف صفت کی طرف لے آئے اور ترکیب کرے الخطاب الفاصل، تو اب مانا ہوگا کہ ایسا خطاب جو حق اور باطل کے درمیان جدا کرنے والا ہو، حق اور باطل کو فصل کرنے والا ہو، جدا کرنے والا ہو۔ تو والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وافضل من اوتی الحکمہ وفصل الخطاب، اے الخطاب المفصول البین الذی یتبینہ من، واقع ہو جائے اس شخص کو یخاطب بہ جو اس کا مخاطب ہو، ولا یلتبس علیہ اور اس پر اس کا التباس نہ ہو۔ یا پھر فصل خطاب کا معنی کر لے الخطاب الفاصل بین الحق والباطل، بس دہرائیں اس کو جلدی سے۔